السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاع صحیح بخاری میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 651 پر منکرین حدیث نے ایک اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے، انہوں نے کہا کہ حدیث میں نماز فجر کا تذکرہ تک نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوپر باب باندھا ہے وہ نماز فجر کی فضیلت کا باب ہے، تو حدیث میں نماز فجر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باب کے ساتھ حدیث کی مطابقت نہیں ہے۔ اصل میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقاہت ہے، ان کی تبویب ہے، ان کا مقام ہے، اس پر وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کی فضیلت کا بیان۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے ایک حدیث اس باب کے تحت اس پر اعتراض کیا گیا ہے، اس کا متن میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عظیم اجر کے لحاظ سے نماز میں کون ہے، جس کو زیادہ ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا، وہ کون ہے؟ ابعدہم فابعدہم، ان میں سے وہ آدمی ہے جو دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے مسجد۔ جو آدمی دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ سب سے بہترین آدمی ہے اجر کے لحاظ سے۔ پھر فرمایا فابعدہم، جو اس میں سے زیادہ دور سے آتا ہے، جتنا زیادہ دور سے انسان آئے گا نماز پڑھنے کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے۔ فیمشی، وہ چلتا ہے، والذی، اور وہ آدمی، ینتظر الصلاۃ، جو نماز کا انتظار کرتا ہے، حتیٰ یصلیھا، حتیٰ کہ وہ نماز پڑھتا ہے، مع الامام، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اعظم اجرا من الذی، وہ زیادہ ہے اجر کے لحاظ سے، من الذی، اس آدمی کے مقابلے میں، یصلی، جو نماز کو پڑھتا ہے، ثم ینام، اور پھر وہ سو جاتا ہے۔ اب پہلے تو حدیث کا مفہوم سمجھیں۔ حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اجر کے لحاظ سے وہ آدمی زیادہ مقام و مرتبے پر ہے کہ جو دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، دور سے سفر کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اجر کے لحاظ سے وہ آدمی ہے جو امام کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ امام کے ساتھ، وہ اپنی نماز نہیں، کئی آتے ہیں لوگ اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز با جماعت کا انتظار نہیں کرتے، یا صبح فجر کی نماز میں کئی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، تو اٹھے، وضو کیا، گھر میں نماز پڑھ لی، تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ مسجد میں آتا ہے اور انتظار کرتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا جو ہے نا ثواب زیادہ ہے۔ اب منکرین حدیث کا اس پر اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ باب میں آیا ہے کہ فجر کی نماز، اس کی فضیلت کا بیان، فجر کی جو نماز ہے نا اس کی فضیلت ہے، اور حدیث میں ایک تو دور سے آنے والے کی نماز با جماعت ادا کرنا، یا دور سے آنے والا جو نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت کا تذکرہ، اور دوسرے حصے میں نماز با جماعت ادا کرنے والے کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں سے بھی بلکہ اس حدیث میں منکرین حدیث کہتے ہیں عشاء کی نماز کی سمجھ آتی ہے کہ اجر کے لحاظ سے وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے ثم ینام، اور پھر سو جاتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سونا ہوتا ہے، تو اس میں تو فجر کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بندہ نماز کا انتظار کرتا تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، تو اس میں تو عشاء کا تذکرہ ہے، فجر کا بھی تذکرہ نہیں، لہذا حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اصل میں آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو نہیں جانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں، بعد وہ حدیث ہوتی ہیں جن کی باب کے ساتھ خاص مطابقت ہوتی ہے، وہ لفظ بھی موجود ہوتا ہے جو باب میں ہو اور وہ حدیث میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات عام ہوتی ہے، ایک حدیث عام حدیث ہے، اس میں اگر خاص باب بند ہے تو وہ عام میں بھی آ جاتا ہے، عموم کے لحاظ سے بھی مطابقت ہوتی ہے،
اور تیسرا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تطبیق کا طریقہ کار ہے وہ ہے استخراج، استنباط، یعنی کہ امام بخاری ایک دقیق انداز میں اس عبارت سے مسئلہ خود کرتے ہیں جو کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث 648 نمبر ہے۔ تفضل صلاۃ الجمع صلاۃ احدکم وحدہ ب25 جزءا وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے سنا رسول اللہ، پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ نماز با جماعت کی فضیلت تم میں سے اکیلے پڑھنے والے کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ ہے، اور جمع ہوتے ہیں رات اور دن کے وقت، حتیٰ کہ نماز فجر کے وقت میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو لہذا پہلی حدیث وہ امام بخاری کا طریقہ کہ ایک خاص جو لفظ ہے، خاص جو ان کی مطابقت ہے خاص لفظ سے فجر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو لہذا پہلی حدیث میں فجر کا تذکرہ ہے کہ فجر میں فرشتے آتے ہیں۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو ہمیں گھر میں پڑھنے کی بجائے کہاں آنا چاہیے؟ مسجد میں۔ جی، اب دوسری اس باب میں امام بخاری دوسری جو حدیث لے کر آتے ہیں اور اس باب کے ساتھ میں مطابقت بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، واللہ ما عارف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا، اللہ کی قسم نہیں میں جانتا امت محمد میں سے کچھ بھی الا مگر وہ یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں جمیعا، میں نے اکٹھے ہو کے، یہ عمومی طور پر اکٹھ کا مطلب ساری نمازوں میں، وہ نمازوں میں یعنی کہ ساری نمازیں مراد ہیں، یعنی کہ ان کا اکٹھا ہونا جماعت کے لیے وہ مراد ہے۔ تو اس میں فجر بھی آئے گی، کیونکہ امت محمدیہ کے لوگ کس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ فجر کے لیے بھی ہوتے ہیں، ظہر کے لیے بھی ہوتے ہیں، عصر کے لیے بھی ہوتے ہیں، مغرب کے لیے بھی ہوتے ہیں، عشاء کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ عموم سے امام بخاری نے، لہذا جب پانچوں نمازیں ہی اس حدیث میں آ گئیں تو لہذا فجر بھی آ گئی، تو لہذا باب کی اس کے مطابق تطبیق ہو گئی کہ باب میں فجر کا تذکرہ ہے تو حدیث میں عموم کے لحاظ سے فجر بھی آ جاتی ہے، تو لہذا اس لحاظ سے امام بخاری نے دوسری حدیث قائم کی ہے۔ اب تیسری، جو کہ منکر حدیث، جن کی عقل ہی کوئی نہیں، جن کا دماغ ہی خراب ہے، جن کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کی دیوار کو، یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے دشمنان صحابہ، وہ کہتے ہیں صحابہ کو نعوذ باللہ مجروح کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے گواہ صحابہ، نبی کی زندگی کے گواہ صحابہ اکرام ہیں، نبی علیہ السلام کے سارے مسائل کے گواہ صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کو مجروح کر دو گے تو نعوذ باللہ اسلام مجروح ہو جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ، حدیث ہے، نبی علیہ السلام جو قرآن اترا ہے اس کی عملی تصویر وہ حدیث ہے، لہذا حدیث کے اوپر تان کر دو۔ یہ اسلام کو گرانے والے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا تعاقب کرنے کے لیے امام بخاری ایسا استنباط اور استخراج کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا اس حدیث کی باب کے ساتھ امام بخاری نے مطابقت کیسے کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی چل کے آتا ہے اور نماز کا وہ انتظار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، وہ زیادہ اجر میں ہے اس آدمی سے یصلی جو نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور عشاء سے بھی، یعنی کہ وہ زیادہ مشقت ہے، یعنی کہ ایک بندہ چلتا ہے حتیٰ کہ وہ انتظار کرتا ہے امام کے ساتھ، تو زیادہ مشقت تو اب اس حدیث سے امام بخاری نے جو نقطہ بیان کیا نا وہ یہ ہے کہ زیادہ مشقت اختیار کرنا اس کی فضیلت ہے۔ زیادہ مشقت، نماز با جماعت ادا کرنے میں زیادہ مشقت اختیار کرنے والا، وہ کیسے کہ ایک تو ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک امام کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو زیادہ مشقت والے آدمی وہ اس وقت ہی ہوگی جب نماز با جماعت ادا کرے گا، تو اس کی فضیلت ہے۔ تو اب عشاء کا تذکرہ یہ کہہ رہے ہیں عشاء اور فجر میں دونوں نمازوں میں زیادہ مشقت نماز با جماعت ادا کرنے میں کس میں ہے؟ فجر کی نماز میں۔ تو امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی فضیلت آ گئی، اس میں اس کی تو بالولا فضیلت ہے۔ تو اب یہاں سے ثابت ہوا
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں مطابقت جو ہے بطور استنباط ہے، بطور استخراج ہے، جو کہ مشقت زیادہ، اصل میں زیادہ مشقت، یعنی کہ نماز فجر کی نماز کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو ثابت نیچے یہ کر رہے ہیں امام بخاری کہ زیادہ مشقت کس میں ہے؟ فجر میں ہے، تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ یہ فجر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔